میں نے اس کے لیے پرسنلی 2-3 دفعہ اپلیکیٹ کیا گورنمنٹ کو. دیکھیں ہم ہر کام گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو میں نے باقاعدہ اس کو اپلیکیٹ کیا کہ آپ کسی طرح سے پبلشرز کے لیے ایک کرائٹیریا رکھیں, تب جا کر پبلشنگ لائسنس ملے, کیونکہ جو پبلش ہونے والی بک ہے وہ ایک ریفرنس کے طور پہ جانی جاتی ہے, لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. بالکل. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ایک اسپیشلائز ڈگری ہونی چاہیے, اس کے لیے ایک ایسا ڈپلوما یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے اندر اس پبلشر کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رر ہے. ٹھیک. پرابلم یہ ہے پبلشر کی نالج اور ان کی گرومنگ بھی ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس کے بغیر کیسے پبلشر, میرے پاس ایک آپ کو مینوسکرپٹ آتا ہے اور میں اس کو کیسے پبلش کر سکتا ہوں اگر وہ ایسی اٹھا کے میں اس کو پبلش کروں. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گئی اس طرح سے. جی بالکل. اب ایک بک میرے پاس آتی ہے, جیسے سر نے کہا کہ یہ بک جو ہے میں نے لکھی ہے, آپ اس کو آن سان سوچی پہ ایک کتاب پچھلے دنوں میں پاس آئی کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے, آپ اس کو پبلش کر دیں. جب میں نے اس کو چیک کیا, اپنے ایڈیٹرز کو دیا, ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, بہت سارے پبلشنگ ہاؤس نہیں بھی کر سکتے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ آن سان سوچی پہ جو کام ہے وہ آلریڈی پبلشڈ ہے. وہ میانمار میں کسی نے وہ پبلش کیا اور یہاں پر ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا اس واقعے کے اندر, پھر اس کو پروگرام کے وائنڈ اپ پہ چلتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ آپ لوگ جج کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, آپ اپنی آنیسٹی سے کیا ایک ججمنٹ کرتے ہیں کہ ایک بک آپ کے پاس آئی پبلش کرنے کے لیے, کیا اپنے ریسورسز سے, اپنے لوگوں سے, اپنے کانٹیکٹس کے تھرو یا اپنے لائبریری کا رخ کرتے کہ پتہ چلے واقعی یہ بک اسی کی ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ بالکل اس کو چیک کرتے ہیں ہم لوگ, ڈیفینیٹلی اس پہ ہم لوگوں کا نام آنا ہے اور کوئی بھی چیلنج کر سکتے جس سے. چلے ٹھیک ہے, میں اب کی باتوں کو سمجھ رہا ہوں کہ بہت سی مشکلات ہیں جس کا آگے ازالہ ہونا ضروری ہے, جس کے اوپر کام ہونا ضروری ہے تاکہ اچھی ہو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مہدی صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ حسن صاحب آپ کا, اور فواز صاحب آپ کا آپ آئے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے باتیں شیئر کی. اگین آپ یوتھ کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین آج ہم بات اس لیے کر رہے تھے کہ پلیجرزم ہو, کاپی رائٹ کی وائلیشن ہو یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو اٹ سیلف وائلیٹ کیا جائے, اس کی ہم بات اس لیے کر رہے تھے کہ اس سے بہت سے سوسائٹی کے جو پلرز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. وہ کنٹریبیوٹر کی بھی ہم نے بات کی کہ کنٹریبیوٹر بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو آنرشپ نہیں ملتی, اس کی تخلیق کا اس کو نعم البدل نہیں ملتا, اس کو اون نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ رانگ مٹیریل جو ہے وہ ایسے مٹیریل جو کہ نہیں ہوتا اس چیز سے ریلیٹڈ وہ بھی پبلش ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کاپی پیسٹ کا کمانڈ کا اتنا زیادہ بات آ جائے گی تو جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب ریڈنگ ہیبٹ کم ہوگی تو ہمارے ہاں سکلز ڈیولپمنٹ کم ہو جائے گی, اور کتاب سے جب دوری ہو جائے گی تو نالج کا فراوانی, جو نالج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونی چاہیے, اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئے گی, اور جب رکاوٹ آئے گی تو ہم سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو پلیجرزم ہے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کی وائلیشن ہے, اس کے اوپر قانون سازی تو ہے, لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک کنٹریبیوٹر کو بھی اس کا رسپیکٹ دیا جا سکے اور سوسائٹی کو بچایا جا سکے بیڈ امپیکٹ سے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دی اجازت. اللہ نے کے بان اینڈ گڈ بائے.